اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 7واں رکوع ہے دوسرے پارے کا، سورۃ البقرہ کا 23واں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، بس وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، وہ مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ بس جو کوئی بھی نیکی اپنی خوشی کے ساتھ کرے گا تو وہ اسی کے لیے ہی بہتر ہوگی، اور اگر تم روزے رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، کھلی نشانیاں بھی ہیں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے، اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں آسانیاں دینے چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، اور تاکہ تم دنوں کی تعداد کو پورا کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی اور تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بس بے شک فرما دیجئے میں تو ان کے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانا کرے اور مجھ پر ہی ایمان رکھا کریں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ روزے کی راتوں کو عورتوں کی طرف رغبت کرنا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم نے اپنے نفسوں میں خیانت کی، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف کر دیا۔ اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان سے، اور جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے تم طلب کر سکتے ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کی علیحدہ ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کر لینا، اور جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو مباشرت نہ کرنا مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح کھول کر تمہارے لیے اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں لوگوں کے لیے رکھ دی ہیں، تاکہ وہ متقی ہو سکیں یا پرہیزگار بن سکیں۔ اور تم آپس میں بھی اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھانا، اور نہ ہی انہیں حکام تک لے کے جانا۔ ایک گروہ لوگوں کا مال گناہ سے اس طرح کھاتا ہے، اور تم تو جانتے ہو۔ یہ رکوع جو ہے اس میں روزے کی فرضیت بھی بیان کر دی گئی کہ جو بھی ماہ رمضان میں جس کو ملے وہ روزے رکھے۔ اگر کوئی اسے عذر ہو سفر کا، بیماری کا، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، جتنے چھوٹتے ہیں وہ بعد میں پورا کر لے، اور ان روزوں کا وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ روزے رکھے بدلے میں تو زیادہ بہتر ہے، اور فدیہ دے دے، بعد میں اسے اللہ نے استطاعت دے دی اور روزے بھی رکھ لیے تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ ہمیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، ہمیں تنگی نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہی قرآن کو نازل کیا، جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ہر چیز کو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور حق اور باطل میں پوری طرح تمیز کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں اور اس کی حدود کا تعین کر دیا۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم پر وہ چیزیں جو حلال اللہ نے کی وہ بھی حرام کر دیں۔ جتنی دیر ہمارا فجر سے
مغرب تک روزہ رہتا ہے، جو چیزیں ہم پر حلال ہیں ہم ان سے بھی رک جاتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ اور جب اعتکاف ہوتا ہے تو سارے اعتکاف میں آپ ان چیزوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں جو اللہ نے حلال کی اور جس میں آپ کے لیے ثواب بھی رکھا۔ یہ سب عمل ہمیں پرہیزگار بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ماخذ جو ہے، مقصدیت جو ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں فرما دیا کہ میرے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو جتنے تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی، صرف اور ایک تقوی۔ ہمیں اپنے مالوں میں بھی احتیاط کا دامن تھامنے کا حکم دیا، نہ خود باطل طریقے سے مال آپس میں بھی کھانے سے روکا گیا بلکہ آگے تک پہنچانے سے بھی روکا گیا۔ یہ تمام باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ حدود اور قیود کا تعین کر دیا تاکہ ہم یہ جانیں، ان پر عمل پذیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے۔